لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ناظرین کرام، ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے یوم عرفہ کے دن خصوصی دعا کا اہتمام کیا ہے، کیونکہ یوم عرفہ دعا کی قبولیت کا دن ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سب سے بہتر دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور یوم عرفہ کی سب سے افضل دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جس کا ترجمہ ہے اللہ واحد کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری کائنات کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد کے مطابق جس دعا سے پہلے اللہ کی حمد و تعریف کی جائے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے تو وہ دعا یقیناً قبول ہوتی ہے۔ تو آئیے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیے اور میرے ساتھ پڑھتے جائیے اور آمین کہتے جائیے۔ تو آئیے دعا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی ہماری گزارش ہے کہ دعا کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں تاکہ اور لوگ بھی دعا میں شامل ہو جائیں۔ نہ جانے کس کی آمین کہنے سے ہم سب کا کام بن جائے۔
اور معزز ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دے گا۔ یہاں پر گناہوں سے مراد صغیرہ گناہوں کی ہوتی ہے، کبیرہ گناہ تو توبہ کے بغیر معافی نہیں ہوتی۔ تو سب حضرات کوشش فرما کر یوم عرفہ کے دن کا روزہ ضرور رکھیں۔ یا اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو ہر چیز کا خالق، مالک اور پروردگار ہے۔ تو ہی آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، تو ہی روشنی کا پیدا کرنے والا ہے اور تو ہی تاریکیوں کا بنانے والا ہے۔ ہر قسم کی نعمت، رحمت، سکون، رزق اور بخشش تیرے ہی خزانے سے نازل ہوتی ہیں۔ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو عزیز ہے، تو حکیم ہے۔ اے میرے رب، تو حی القیوم ہے۔ ساری کائنات تیرے حکم کی تابع ہے، نہ تجھے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ تو اول ہے، تو آخر ہے، تو ظاہر ہے، تو باطن ہے۔ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو وہ ہے جو ہر دل کے بیدوں کو جانتا ہے۔ تو وہ ہے جس سے ہر پکارنے والا جواب پاتا ہے۔ یا رب العرش الکریم، تیری عظمت کا کوئی اندازہ نہیں۔ تیرے عرش کی وسعتیں، تیرے علم کی گہرائیاں، تیرے حلم کی وسعتیں، تیرے قدرت کی حد نہیں۔ ہم تیری ہی بارگاہ میں جھکتے ہیں، تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھے ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری جانوں سے زیادہ محبوب نبی کریم محمد الرسول اللہ خاتم النبیین پر سلامتی اور رحمت نازل فرما، جنہوں نے ہمیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف ہدایت دی، جن کی زبان سراپائے صدق، جن کی زندگی سراپائے رحمت، جن کا دل امت کی فکر میں ہمیشہ بے چین رہا۔ یا رب العالمین، ہمیں ان کی محبت، ان کی سنت، ان کے راستے، ان کے اخلاق، ان کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ان کا سچا امتی بنا۔ ہمیں ان کے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا اور قیامت کے دن ان کی شفاعت عطا فرمانا۔ اے اللہ، آج کے دن ہم تیرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے حاضر ہیں۔ جو دل ٹوٹے ہوئے ہیں، اے اللہ انہیں جوڑ دے۔ جو امیدیں ختم ہو چکی ہیں، انہیں دوبارہ زندہ کر دے۔ جو بیمار ہیں، اے اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ جو پریشان ہیں، ان کی پریشانی دور فرما دے۔ جو قرض دار ہیں، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ انہیں کشادگی رزق عطا فرما اور ان کے قرض کی ادائیگی کا نیک سبب پیدا فرما۔ اے اللہ، جو بے روزگار ہیں، انہیں رزق حلال واسع عطا فرما، برکت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے بھر دے، ہماری زبانوں کو ذکر سے تر کر دے، ہمارے نفس کو تقوی عطا کر دے، ہمارے علم میں برکت عطا فرما، ہمارے عمل کو صالح بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، ہم تیرے وہ بندے ہیں جو تیرے در کے سوا کوئی در نہیں جانتے۔ ہم وہ گناہ گار ہیں جن کے دامن گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، مگر تیری رحمت ان سب سے بڑھ کر ہے۔ اے کریم اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، تو درگزر فرمانے والا ہے۔
آج عرفہ کے دن ہمیں وہ عطا کر دے جو تو اپنے مقرب بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اے اللہ، تو نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ہمیں قرآن پاک عطا فرمایا، ہمیں رمضان، یوم عرفہ اور حج جیسے دن عطا کیے، تو نے ہم پر احسانات کے انبار لگا دیے۔ اے اللہ، ہمیں ان نعمتوں کی قدر عطا فرما، ہمیں ان نعمتوں کا شکر گزار بندہ بنا اور ہمیں ان کی برکتوں سے محروم نہ فرمانا۔ یا رب العالمین، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمانا، ہمارے والدین کی مغفرت فرمانا، ان پر رحم فرمانا، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ جن کے والدین زندہ ہیں، ان کی عمر میں برکت، صحت، ہدایت اور رزق کی فراوانی عطا فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے اساتذہ، بزرگوں اور ان تمام لوگوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے ہمیں دین سکھایا، علم دیا، محبت دی اور خیر سکھائی۔ یا اللہ، ہماری اولاد کو نیک، صالح، دیندار، باعمل اور والدین کا فرما بردار بنا، امت کا بہترین فرد بنا۔ جو اولاد کا انتظار کر رہے ہیں، اے اللہ، انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ جن کی اولاد بے راہ روی کا شکار ہیں، انہیں ہدایت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے بھائی بہنوں، رشتہ داروں، دوستوں اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے۔ جو بیمار ہیں، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو گھروں میں بیمار ہیں یا ہسپتالوں میں ہیں، اے اللہ، سب پر اپنا خصوصی کرم فرما کے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو بے گھر ہیں، اے اللہ، انہیں اپنی چھت عطا فرما، اپنا گھر عطا فرما۔ جو یتیم ہیں، ان کا سہارا بن جا اے اللہ۔ جو پریشان حال ہیں، انہیں سکون عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں اس پرفتن دور میں ایمان کے ساتھ زندہ رکھ اور ایمان کے ساتھ موت عطا فرمانا، ہماری قبر کو نور سے بھر دینا، ہمیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع فرمانا اور ہمیں ان کے ساتھ جنت الفردوس عطا فرمانا۔ اے اللہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما۔ جن مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اے اللہ، انہیں نجات عطا فرما۔ مسلمانوں پر جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، جہاں جہاں بھی تیرے بندے ستائے جا رہے ہیں، ان کی مدد فرما، ان پر اپنا غیبی لشکر بھیج دے، ان کے زخموں پر مرہم رکھ دے، ان کی عزتوں، جانوں اور دین کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، ہماری قوم، ہمارے ملک پاکستان کو امن و اتحاد اور ترقی و انصاف عطا فرما، اسے کرپشن، ظلم، فتنوں اور دشمنوں کے شر سے بچا لے۔ ہمارے حکمرانوں کو عدل و تقوی عطا فرما، علماء کو اخلاص اور حکمت عطا فرما، نوجوانوں کو ہدایت، حیا، غیرت اور تقوی عطا فرما۔ یا اللہ، امت کے دلوں میں محبت، اتفاق اور بھائی چارہ پیدا فرما، ہمیں فرقہ پرستی، تکبر، حسد اور بدگمانی سے پاک کر دے، ہمیں ایسا مسلمان بنا دے جو تیرے دین کا جھنڈا اٹھانے والا ہو، جو دین کے لیے جیے اور دین کے لیے ہی مرے۔ اے اللہ، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، اسے سمجھنے، پڑھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو ذکر، تلاوت، دعا اور گریہ وزاری سے زندہ رکھ، ہماری راتوں کو قیام سے روشن کر دے
اور ہمارے دلوں کو صدق، سچائی اور خیر سے مزین فرما دے۔ یا اللہ ہماری نگاہوں کو حرام سے بچا لے، ہمارے کانوں کو فضول باتوں سے محفوظ رکھ، ہماری زبانوں کو جھوٹ، غیبت اور فتنہ سے پاک کر دے، ہمارے قدموں کو نیکی کے راستے پر چلا دے اور ہمارے دلوں کو تقوی، اخلاص اور خشیت سے بھر دے۔ یا اللہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما دے، اور جو مانگنا بھول گئے مگر ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو تیرے علم میں ہمارے لیے نقصان دہ ہے اے اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، یا اللہ ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، یا اللہ ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، ہم وہ نادار بندے ہیں جو تیری رحمت کے سہارے جیتے ہیں۔ یا اللہ قیامت کے دن جو بہت سخت دن ہوگا، وہ دن جب ماں اپنی اولاد کو بھول جائے گی، جب باپ بیٹے سے بھاگے گا، جب دوست دوست سے چھپے گا، جب زبانیں گواہی دیں گی، جب ہاتھ بولیں گے، جب قدم ہمارے اعمال کے گواہ ہوں گے۔ یا اللہ اس دن ہمیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عنایت فرمانا، جب کوئی اور سایہ نہ ہوگا سوائے تیرے عرش کے سائے کے۔ اے اللہ ہمیں نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا، ہمارے چہرے روشن کرنا، ہمیں پلسرات سے آسانی سے گزار دینا، ہمیں جہنم سے اے اللہ بچا لے، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، اور جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب کے داخل فرما دینا۔ یا رب العالمین ہمیں قبر کے اندھیرے سے بچانا، قبر کو جنت کا باغ بنا دینا، منکر نکیر کے سوالات میں ہمیں استقامت عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، اور ہمارے آخری وقت میں ہمیں کلمہ شہادت نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہمیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دے، ہماری بے نور راتوں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرما دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہو گیا۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بنا دے، ان کی سنت پر چلنے والا بنا دے، ان کی شفاعت پانے والا بنا دے، اور قیامت کے دن ان کے ساتھ کھڑا ہونے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو وہی اثر عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو وہی اثر عطا فرما جو تو نے اپنے مقرب بندوں کی دعاؤں میں عطا کیا، ہماری آہوں میں وہ تاثیر ڈال دے جو یعقوب علیہ السلام کے آنسوؤں میں تھی، ہمیں وہ یقین دے جو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھا، ہمیں وہ وفا عطا فرما جو اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر تھی، اور ہمیں وہ صبر عطا فرما جو ایوب علیہ السلام کے جسم پر تھا۔ یا ارحم الراحمین جس طرح آج میدان عرفہ میں لاکھوں حاجی ہاتھ پھیلائے رو رہے ہیں، اے اللہ ہم بھی تیرے سامنے رو رہے ہیں، ہم بھی تجھ سے مانگ رہے ہیں، تو جو سب کو دیتا ہے ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ یا رب العالمین آج تو معاف کر دے، اے اللہ تو کب ہمیں معاف کرے گا؟ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آج تو نے نہ بخشا تو اے اللہ ہمیں کب بخشے گا؟ اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، چھوٹے بڑے گناہ، خفیہ اعلانیہ گناہ، جان بوجھ کر کیے یا بھول کر ہو گئے، اے اللہ سب معاف فرما دے۔ تو ہی آگے بڑھاتا ہے، تو ہی ہے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔
اے اللہ آج یوم عرفہ ہے، یہ وہ دن ہے جس پر تو قسم کھاتا ہے، یہ وہ گھڑی ہے جس میں تو آسمان دنیا بھراتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، تو ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں نا میرے اللہ۔ اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا فرما دے، اے اللہ جو جو ہمارے حق میں ہے اے اللہ ہمیں عطا فرما دے اور ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا دے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔